یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر شمعون فروز کرنگی نمبر 2.5 کا برانچ کا خادم ہوں۔ میں گواہی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا اور خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے مسیح یسوع نے صلیب پر جو چھٹا کلمہ بولا میں اس کی وضاحت اور اس کی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آئیں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر، سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے لوگوں، جس طرح مجھ سے پہلے 5 لوگ صلیبی کلمات کو پیش کر چکے ہیں، اور میں جو کلمہ چھٹا مسیح یسوع نے صلیب پر بولا، ان کی زبان مبارک سے جو چھٹے کلمے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، تمام ہوا فتح مندی کا کلمہ، خدا کے بیٹے یسوع نے وہ جنگ لڑی ہے جو کوئی اور نہیں لڑ سکا۔ دنیا میں بہت سارے خدا ہیں اور بہت سارے نبی ہوئے ہیں، لیکن مسیح جیسا نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی خدا ہوا ہے۔ مسیح یسوع کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ بڑی ہی ایمانداری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ مسیح یسوع نے اس کو سر انجام دیا، حالانکہ کام بہت مشکل تھا۔ عزیزو، مسیح یسوع کا کوئی گناہ، کوئی خطا نہیں تھی، پھر بھی ان کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا، اور میرے اور ہم سب کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ اور جس طرح کی انہوں نے جنگ لڑی ہے، جس طرح سے انہوں نے ابلیس کا مقابلہ کیا ہے، خدا کے لوگوں، مسیح یسوع بشریت میں رہتے ہوئے انسان تھے۔ انسان ہوتے ہوئے ظاہر ہے جب ان پر تھوکا جا رہا تھا، جب ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، جب مار پیٹ ہو رہی تھی، جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، جب ان کو کاہنوں کے سامنے لایا گیا، جب ان کو رومی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا، تو یسوع مسیح انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اتنی برداشت تھی کہ انہوں نے سارے دکھوں کو، ساری ان مصیبتوں کو جو ان کے اوپر آئیں، جن میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ساری مصیبتیں، ساری اذیتیں، وہ ساری سزائیں جو ہماری تھیں، انہوں نے اپنے اوپر لے لیں، برداشت کیں،
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب گتسمنی باغ میں مسیح یسوع کو پکڑنے کے لیے وہ رومی پلٹن، وہ جب لوگ پکڑنے کے لیے وہ پلٹن جو یہودیوں کی ایک بڑی جماعت تھی، وہ جب وہاں پہنچی تو خداوند یسوع مسیح کے ایک حواری کو بڑا غصہ آیا اس بات پر کہ انہوں نے کیوں مسیح یسوع پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اور آپ اس کہانی کو خوب جانتے ہیں کہ پطرس رسول نے ایک سردار کاہن کا کان اڑا دیا تھا۔ مسیح یسوع نے وہاں اپنے ہی شاگرد کو، اپنے ہی حواری کو یہ تحقیق کی، نصیحت کی، سمجھایا کہ لڑائی کرنا یا مار دھاڑ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اے پطرس، اپنی تلوار کو میان میں کر، اور اس سردار کاہن کے نوکر کا کان اٹھا کر پھر واپس لگا دیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بڑے کام کیے، لیکن جب یہ مشکل وقت آیا تھا تو وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ حالانکہ اگر روحانی طور پر وہ خدا سے، اپنے باپ سے تقویت لیتے رہے، دعا مانگتے رہے، اور دعا مانگنے سے ان کو قوت اور طاقت ملتی رہی، اگر ہم جسمانی طور پر اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہمارے اپنے گھروں میں جب کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کس طرح ہم فوراً ہی ہار جاتے ہیں یا ہار مان لیتے ہیں، اور ہم وہ مقصد جو نیک مقصد ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض کیجیے گا کہ کسی فیملی میں، جیسے میری فیملی میں یا آپ میں سے کسی کی فیملی میں، اگر آپ چرچ جاتے ہوں اور باقی پوری فیملی میں سے کوئی نہ جاتا ہو، اور آپ نے یہ عہد کیا ہو کہ میں نے اپنی فیملی کو بچانا ہے، اس جنگ کو لڑنا ہے اور اس میں کامیابی اور فتح کو حاصل کرنا ہے، تو کئی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، کئی مشکلوں سے گزر کر آپ کو اس فتح کو حاصل کرنا پڑے گا۔ خدا کے کلام میں سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب فلسطینیوں کی جنگ ہو رہی تھی اسرائیلیوں کے ساتھ، تو وہاں داؤد کو بھی جانا پڑا۔ داؤد جو ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا لیکن دلیر اور اپنے اندر بڑا جوش ولولہ اور خدا سے پیار کرنے والا خدا کا بندہ تھا، ابھی چھوٹی ہی عمر میں تھا، لیکن اس کا ایمان اور بھروسہ بڑا مضبوط اور پکا تھا۔ جب وہاں وہ اپنے بھائیوں کے پاس اس جنگ میں روٹی لے کر جاتا ہے، باپ نے کہا کہ جا اپنے بھائیوں کو مل کے آ اور پھر معلوم کر کے وہاں کیا ہوا ہے، خیریت سے ہیں، لڑائی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ داؤد وہاں جاتا ہے، جب سارا مہاجرہ وہاں دیکھتا ہے تو وہاں جو یہودی تھے، جو اسرائیلی تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، اور وہ دیوتا، وہ جولیت ہر روز اس میدان میں آ کر جہاں دو صفوں میں لوگ کھڑے تھے، فلسطینی اور اسرائیلی، اس کے بھائی بھی ان میں موجود تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا چھوٹا داؤد یہاں آیا ہے، کیوں آیا ہے، بڑے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے،
تو نے خیر خیریت آ کر دیکھ لی ہے، معلوم کر لیا ہے، اب کھانا دے اور واپس گھر چلا جا۔ وہ یہ سارا مہاجر کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور وہ دوسری صف میں جا کھڑا ہوا، اور پھر داؤد کے اندر ایک بات گونج رہی تھی، اس کے اندر ایک جوش آیا ہوا تھا کہ یہ جو شخص ہے ہر روز اسرائیل کو اس طرح سے آ کر بات کرتا ہے اور خدا پر لعنت کرتا ہے، اسرائیلیوں پر لعنت کرتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اور یہ سارے اتنے جو جوان ہیں، یہودی ہیں، یہ سب ڈر رہے ہیں، کوئی سورما سامنا نہیں کر رہا۔ تو کرتے کرتے اس نے کہا کہ اگر میں اس جاتی جولیت سورما کو مار مکاؤں تو یہ بات آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار بھی پہنچی، اور جب ساؤل بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو وہاں پہلے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی شخص اس دیوتا کو، وجون دیوتا کو ماننے والے کو، جو خدا پر لعنت کرتا ہے، مارے گا، اس کو میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ داؤد کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن داؤد کو وہاں بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، بات چیت ہوئی، بادشاہ بھی حیران تھا۔ پھر اس کو وہ یونیفارم پہنایا گیا، یہ کہانی آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد داؤد نے کہا کہ یہ پہن کر چلنا اور وہاں تک پہنچنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ باری ہے، یہ اتار لی جائے۔ اتار کر واپس کی، اور اس کا جو اپنا ساز و سامان تھا جس سے وہ ہر روز اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا، اور جب کوئی جنگلی جانور حملہ کرتا تو اس سے بھی روکتا تھا، اس نے وہی سامان ساتھ لیا۔ اور جب اس میدان میں جہاں جنگ تھی، جہاں وہ ہر روز آ کر برا بھلا اسرائیلیوں کو اور خدا کو بولتا تھا، جب وہاں پہنچا تو وہاں وہ دیوتا یہ کہتا ہے کہ تو کیا مجھے کتا سمجھ کر مارنے آیا ہے؟ ہاتھ میں ایک تیرے چھڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو نے یہ جو پکڑا ہوا ہے سامان، حالانکہ اس کے پاس پورا سامان تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ میں رب الفاظ کے نام سے آیا ہوں، ہاللیلویہ۔ اور جب تھوڑی دیر تکرار ہوئی، داؤد کو یہ غیرت کھائی کہ کون ہوتا ہے یہ جو میرے خدا کو برا بھلا کہے اور ہماری قوم کو برا بھلا کہے۔ اس کے دل میں یہ بات آ کر ٹھہر گئی کہ میں نے اس جنگ کو فتح کرنا ہے، اور فتح کر کے ان لوگوں کو خوشی خوشی گھر لوٹانا ہے، اور خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری مدد کرے گا۔ میرے عزیزو، جب خدا کا بندہ میدان میں اترتا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، جب اس ہزار کو پتھر لگا کر گما کر مارتا ہے، وہ پتھر جا کر سیدھا جاتی جولیت کے سر میں لگتا ہے، گرتا ہے، اور دوڑ کر جا کر وہ اس کی تلوار سے اسی کی گردن کو اس کے باڈی سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ فتح لے کر لوگ ناچنے لگے، اور بہت سارے لوگ جھومنے لگے، خوشی منانے لگے کہ داؤد نے ایک بڑی فتح کو حاصل کیا ہے۔ پہلے بھی لوگ اسی طرح فتح حاصل کر کے خوشی مناتے رہے، لیکن جو فتح یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے وہ سب سے بڑی فتح ہے، ہاللیلویہ۔ اور آج ہم کو فخر ہے
ہم فخر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری جو سزائیں ہیں وہ اپنے اوپر لے لیں، جو گناہ ہم نے کیے تھے وہ اس نے اپنے اوپر لے لیے۔ دراصل میں جو گناہ کرتا ہے سزا کا حقدار وہی ہوتا ہے، لیکن یہاں بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ گناہ ہمارے، سزائیں ہماری، اور وہ سارے گناہ، ساری سزائیں یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیں اور ہمیں فتح مندی دی۔ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، جتنے بھی خدا ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی قبر میں ہیں۔ صرف ایک قبر ایسی ہے جو خالی ہے، اور وہ قبر یسوع مسیح کی ہے۔ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ یسوع مسیح جس اذیت سے گزرے، اگر وہ چاہتے تو اپنے باپ سے مدد بھی حاصل کر سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو بول سکتے تھے۔ جب ان کو پیش کیا جاتا تھا، جب ان کو کچہری میں لے جایا گیا، جب ان کو سردار کاہنوں کے پاس لے کر گئے، اور پھر اسی طرح رومی حکومت کے پاس جب ان کا کیس گیا، رومی حکومت چاہتی تھی کہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے، یہ خود ہی اس کا کوئی فیصلہ کر لیں، اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہی ایسا کرے۔ اور یہ سیاست جو تھی یہ ایسی طرح چلی، کبھی کیس ان کے پاس جاتا، کبھی ان کے پاس جاتا، اور جب کاہنوں سرداروں کے پاس کیس گیا، جب گورنمنٹ حکومت کے پاس، روم حکومت کے پاس کیس جاتا ہے، تو وہاں پر جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ تیرے اوپر کیا الزام لگاتے ہیں، تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، تو مسیح یسوع پھر بھی خاموش ہی رہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نئی زندگی دینی تھی، اور ابلیس کی ساری چال کو اس نے ختم کرنا تھا، فتح پانی تھی، فتح حاصل کرنی تھی، ملاب کرانا تھا۔ اس لیے وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ان کے خلاف تھیں، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہیں، تو جب وہ خاموش ہی رہے، تو پھر ان سے کہا گیا کہ کیا یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے یہ خود کہا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ جس بادشاہی کی وہ بات کر رہے تھے، وہ بادشاہی کچھ سالوں کی تھی، لیکن یسوع مسیح ازلی اور ابدی بادشاہ ہیں، اس لیے اس بھید کو وہ جان نہ سکے، اور یسوع مسیح پر الزام لگاتے رہے۔ کوئی یہ نہ جان سکا کہ اتنا خون بہہ جانے سے بھی وہ کچھ نہیں بول رہا، کوئی ان میں سے یہ پہچان نہیں کر پایا۔ یسوع مسیح پر جب کوڑے برسائے گئے، جب ان کوڑوں کی وجہ سے خون بہا، جب ان کے بالوں کو کھینچا گیا، جب کانٹوں کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، جب وہ سرکہ ان کو پلانے کے لیے پیش کیا گیا اور انہوں نے چکھا اور پینا نہ چاہا، یسوع مسیح چونکہ فتح حاصل کرنا چاہتے تھے، یہودیوں کی کوئی مجال نہیں تھی
کہ وہ یسوع مسیح کو صلیب چڑھاتے ہیں۔ یسوع مسیح خود صلیب پر گئے۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یسوع مسیح کے اندر جو یہ بات تھی کہ مجھے جو کام میرے باپ نے دیا ہے میں اسے پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا اور فتح حاصل کروں گا، جو یہودی کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور جو رومی حکومت کرنا چاہتی ہے وہ کر لیں۔ اتنا بڑا کام جو اس کے ذمہ لگایا گیا، بڑی خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اس کو سر انجام دیا۔ جب وہ انسان ہی تھے، ہماری طرح ان کے اندر خون تھا، خون کے اندر جان ہوتی ہے، اور جب خون بہہ رہا تھا، جب وہ صلیب کو اٹھا کر چل رہے تھے، جب وہ گرتے تھے تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی تھی۔ جب ان کے جسم بدن پر رگڑیں آتی ہوں گی، جب وہ گرتے تھے اٹھتے تھے اور صلیب کا وزن، اور پھر اس طرح کئی مرحلوں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے تاکہ فتح حاصل کریں، ملاپ کروا سکیں باپ کے ساتھ۔ اور خدا کے کلام میں جو بات ہم نے سیکھی ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند یسوع مسیح 3 گھنٹے صلیب پر رہے، اور 3 گھنٹوں میں 7 بار وہ اپنے زبان مبارک سے بولے۔ جو اذیت انہوں نے پیچھے سہی، جو اذیت صلیب پر آ کر وہ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ذرا اس پر غور کیجئے گا کہ یہ کیسا وقت ہوگا جب وہ صلیب پر ہیں اور ان کا پورا جسم بدن دردوں سے چور تھا، جب ان کے بال کھینچے ہوئے تھے، جب ان کے پورے بدن پر زخم تھے، جب ان کو صلیب پر لٹکایا گیا ہوگا، جب ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دیے ہوں گے، تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لیکن پھر بھی یسوع مسیح ان کے آگے جھکے نہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے صلیب پر فتح پانی ہے، مجھے موت پر فتح پانی ہے، مجھے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور انہوں نے خوشی کے ساتھ جو کام خدا نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو نبھایا، برداشت کیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس نے فتح ہماری جھولی میں ڈالی ہے بے لوث، اس کی اس نے خود قیمت ادا کی، اپنے قیمتی بیش بہا خون سے اس نے ہمارے سارے گناہ صلیب پر چھپا دیے، ڈھانک دیے، تاکہ باپ جب آسمان سے نیچے دیکھے تو اس کو ہمارے گناہ نظر نہ آئیں۔ اس نے ہم سبوں کا ایک ہی دفعہ کفارہ دے کر ہم سبوں کو خرید لیا، ہم سب خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ سو خدا کے عظیم لوگوں، یہ جو وقت ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ مسیح یسوع نے ہماری خاطر کتنی مصیبت، کتنی پریشانی اٹھائی ہے، اور ہم اس کے بدلے اس کے عوض کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان سزاؤں کی قدر کر رہے ہیں؟
क्या उस दुख को हम समझ रहे हैं जो उन्होंने हमारी खातिर सहा? क्या उस सलीबी मौत के बारे में हम पूरी तरह जानते हैं कि क्या किस तरह उन्होंने वहाँ सांस लिया होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी और कितना दुख फिर भी वहाँ दिया गया, पहुँचाया गया, लेकिन मसीह यीशु खामोश रहे, क्योंकि उनका एक ही इरादा, एक ही ख्याल था कि मुझे इस लड़ाई में, मुझे इस जंग में फ़तह हासिल करनी है और अपने बाप को, अपने खुदा को राज़ी करना है। आज मेरा और आपका भी ये हक़ और फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने खुदा को, यीशु मसीह को, जो खुदा का बेटा है, उसको खुश करें, राज़ी करें, ताकि हम उस फ़तह के जो हमें दी गई है उसके हक़दार बने और उसकी कीमत, उसके एवज़ जो हम दे सकते हैं, हम सिर्फ प्रस्तश कर सकते हैं, उस पर ईमान रख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, खुदा के हुजूर झुक सकते हैं, एवेंजलिज्म का काम करके लोगों को, भटकी हुई रूहों को खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, ताकि बहुत सारी और भी ज़िंदगियां हमारे वसीला से भी बच सकें। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबों को बरकत दे। आए हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद लश्करों की खुदा, ज़मीन और आसमान के मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने मुझे बख्शी कि मैं तेरे लोगों के साथ तेरे मुंह की बातों को शेयर करूँ। खुदावंद पाक खुदा, तेरे लोग जो तुझसे दूर हैं तेरे करीब आ जाएं और तेरी सलीब को खुदावंद खुदा देखें, जिसके देखने से हम बच सकते हैं। हम ज़रा गौर करें तेरी ज़िंदगी पर कि किस तरह खुदावंद तूने मौत और कब्र पर फतह पाई, दुख उठाया और खुदावंद तुझ पर सियासत हुई और तूने ये सब कुछ बर्दाश्त करके फ़तहमंद हमें ज़िंदगी दी और बाप के साथ हमारा मिलाप करवा दिया और कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद पाक खुदा, बख्श दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और खुदावंद तेरी मर्ज़ी को जाने, तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।